جی السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے کہ شوہر کو ٹھیک کرنے کا آسان طریقہ۔ میرے پاس ایک خاتون آئی جنہوں نے اپنا کاؤنسلنگ سیشن لیا اور اپنی سٹوری بتائی۔ یہ ان کی اجازت سے، ان کی پرمیشن سے میں آپ کے ساتھ یہ سٹوری شیئر کر رہا ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ سر میری شادی ہوئی، ارینج میرج ہوئی، اور ہمارا تعلق بڑا اچھے طریقے سے چل رہا تھا۔ 5-6 مہینے ہماری شادی جو ہے، ہمارا ریلیشن شپ جو ہے وہ بڑا اچھے سے چلنا شروع ہو گیا۔ اب اس کے بعد کچھ فائنینشیل پرابلم کی وجہ سے میرا شوہر جو ہے نا وہ کبھی کبھار غصہ کرنے لگ جاتا تھا۔ تو ایک دن ایسے ہوا کہ ایک انسان جو کہ ہمارا جاننے والا تھا، دور کا جاننے والا تھا، رشتہ دار تھا، تو کہیں پر اس نے سن لیا یا دیکھ لیا کہ شوہر میرے اوپر غصہ کر رہے تھے، تو اس نے کسی طریقے سے میرا نمبر نکالا اور مجھے بتایا کہ آپ کے شوہر تو آپ کے اوپر بہت زیادہ ظلم کرتے ہیں، آپ اتنی معصوم ہیں، بولی ہیں، تو ایسے بندے کے ساتھ تو رہنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ تو وہ خاتون کہتے ہیں کہ مجھے اس وقت نا اس بندے کی باتیں بہت زیادہ پسند آ رہی تھیں کہ یار واقعی کوئی ایسا ہی ہے۔ اب اس کا لہجہ اتنا زیادہ نرم تھا، اتنا زیادہ ملائم تھا، مجھے لگا کہ یہ بندہ میرا ہمدرد ہے، اس بندے کو میری تکلیف کا پتہ ہے، یہ بندہ میری تکلیف کو سمجھتا ہے۔ اب وہ جو انسان تھا نا، اس کے ساتھ بھی یہ سیم مسئلہ تھا کہ اس کی اپنی وائف سے نہیں بنتی تھی۔ اس نے ان کو اپنا دکھ سنایا، انہوں نے اپنا دکھ سنایا، اور تعلق چلنا شروع ہو گیا۔ اینڈ اس بات پر ہوئی کہ آپ کے شوہر اچھے نہیں ہیں، میری وائف اچھی نہیں ہے، لہٰذا اب ہم کیا کریں؟ اس نے کہا کہ آپ اپنے شوہر سے ڈیورس لو اور اس کے بعد ہم شادی کر لیتے ہیں، میں بھی اپنی وائف کو ڈیورس دے دوں گا اور ہم اپنی زندگی اچھی طرح گزاریں گے۔ اب اس خاتون نے کوئی بات نہیں سوچی، بغیر سوچے سمجھے اس نے فیصلہ کیا اور شوہر کو بولا کہ مجھے ڈیورس چاہیے۔ اس نے ڈیورس نہیں دی، لیکن انہوں نے اپنے شوہر کو بہت زیادہ پریشرائز کیا، بہت زیادہ دھمکیاں دیں، اور بالآخر اس بندے نے تنگ آ کر ان کو ڈیورس دے دی۔ اب یہ جو خاتون تھی نا، اس کے والد اور اس کی والدہ کی ڈیتھ ہو چکی تھی، لیکن والد اور والدہ کا گھر وہ تھا، وہ انہی کے نام تھا، انہوں نے وہاں پر رہنا شروع کر دیا۔ اب کیا ہوا کہ وہ بندہ، وہ لڑکا جس نے اس خاتون کو بولا کہ تم ڈیورس لو، اس نے اس گھر میں آنا جانا شروع کر دیا۔ آنا جانا شروع کیا تو ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ فزیکل ریلیشن شپ بن گیا، بنتے بنتے 1 سال 2 سال اسی طرح چلتا رہا۔ اب انہوں نے بولا ہے کہ آپ اپنی وائف کو ڈیورس دیں اور شادی کریں۔ وہ بندہ پہلے تو بہانے بناتا رہا۔ آخر پر اس نے آ کر بولا ہے کہ جی آپ ایسا کریں کہ جو یہ گھر ہے نا وہ میرے نام کر دیں۔ انہوں نے بولا کہ یہ تو میں نہیں کر سکتے۔ اب اسی بات پر وہ بندہ تو پہلے ہی اس کے اندر وہ لالچ تھا، یا اس نے جس طریقے سے بھی مینیپولیٹ کیا، 3-4 سال تک اسی طرح چلتا رہا، لیکن اس بندے کی یہی ڈیمانڈ تھی کہ یہ گھر میرے نام ہونا چاہیے۔ جب انہوں نے بار بار شادی کا اصرار کیا تو وہ بندہ بالکل گیا، بالکل اس نے کانٹیکٹ ہی ختم کر دیا، اور وہ اپنی زندگی میں مگن، اور یہ اکیلی بیٹھی رہی۔ اب بات سمجھنے والی یہ ہے کہ اگر کسی انسان کے اندر غصہ زیادہ ہے، ایگریشن زیادہ ہے، اس کے پیچھے وجہ جاننے کی کوشش کریں۔ اس کا کوئی چائلڈ ہوڈ ٹراما ہو سکتا ہے، اس کی زندگی کے کوئی ایسے بیڈ ایکسپیرینسز ہو سکتے ہیں، وہ بندہ کیوں غصہ کرتا ہے، اس کا بھی ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے۔ آپ پروفیشنل ہیلپ لے سکتے ہیں اور اپنے تعلق کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ ڈیورس ہر مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک اور خاتون تھیں، انہوں نے مجھے اپنا مسئلہ بتایا کہ جی اس طرح میرے شوہر مجھے ٹائم نہیں دیتے اور کم بات کرتے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ انہوں نے سیشن لیا، جب میں نے پراپر ان کی بات سنی نا، تو کچھ چیزیں میں نے ان کو نوٹ کیا، اور کچھ غلطیاں وہ خاتون کر رہی تھیں۔ کیونکہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں دوسروں کے اندر غلطیاں تو بہت زیادہ نظر آتی ہیں، دوسروں کے اندر خامیاں تو ہمیں بہت زیادہ نظر آتی ہیں، لیکن ہمارے اندر کیا خامی ہے، ہمارے اندر کیا غلطی ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ تو جیسے ہی میں نے اس خاتون کو بولا ہے کہ آپ یہ کام کرنا چھوڑ دیں، تیسرے دن ان کا میسج آیا کہ سر
آج میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ بہت زیادہ خوش تھے اور انہوں نے آفس جا کر مجھے بیک کال بھی کی ہے اور میرا تعلق آہستہ آہستہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ دیکھیں، ہر بندے کو ڈیل کرنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، دوسرے انسان کی سائیکالوجی کو سمجھنا پڑتا ہے، اور اپنی غلطیوں کو خود بھی انسان جب دیکھتا ہے نا کہ یار میں اس تعلق میں کیا غلطیاں کر رہا ہوں، جب بندہ اس وائے کو ڈھونڈتا ہے کہ دوسرا انسان مجھ سے کیوں دور ہو رہا ہے، پہلا کام ہوتا ہے وائے کو جاننا، پھر دوسرا کام ہوتا ہے کہ اب اس کا کرنا کیا ہے، اس کا حل کیا ہے۔ تو جو مسئلہ ہوگا وہ اگر مسئلہ آپ کسی ایسے بندے کے پاس لے کر جائیں گے جس بندے کے پاس اس چیز کا نالج ہوگا، وہ جو آپ کو گائیڈ کرے گا، تو آپ کا مسئلہ حل ہونا ہے۔ اب اگر آپ پاکستان میں ایسے ہے کہ کسی بھی بندے سے آپ کوئی بھی ایڈوائز لے لیں گے نا، وہ آپ کو ایڈوائز دے دے گا۔ آپ کسی موچی کے پاس چلے جائیں نا، اس کو بتائیں کہ جناب میرے معدے کا مسئلہ ہے یا کڈنی کا مسئلہ ہے، وہ آپ کو 10 میڈیسن کے نام بتائے گا، دیسی ٹوٹکے بتائے گا، یہ کر لو، وہ کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو۔ اب اس کا وہ کام نہیں ہے، اس کے کام کے بارے میں شاید آپ پوچھیں تو اس کو اتنا نالج نہ ہو۔ ہر بندہ مشورہ تو دے دیتا ہے، اور پھر ہم ویری انفارچونیٹلی اپنے فرینڈ سے ایڈوائز لے رہے ہوتے ہیں، ان فرینڈ سے جو ابھی سنگل ہوتے ہیں، جنہوں نے میرڈ لائف کو کبھی فیس ہی نہیں کیا، جن کے اوپر کبھی یہ رسپانسبلٹی آئی ہی نہیں ہے، ان سے ہم اپنی میرڈ لائف کی ایڈوائز لے رہے ہوتے ہیں، پھر انہوں نے ہمیں کیا مشورہ دینا ہے، الٹا مشورہ ہی دیں گے نا۔ تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ جب بھی کوئی ایسا مسئلہ ہو، آپ کا ہسبینڈ آپ سے غصہ کر رہا ہو، تو اپنی غلطیوں کو بھی انالائز کرنا شروع کریں، اور یاد رکھیں کوئی بھی بندہ پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، ہر بندے میں خوبیاں خامیاں ہوتی ہیں، بعض جگہ پر ہمیں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، قبول کرنا پڑتا ہے، اور دوسرے انسان کو درگزر کرنا پڑتا ہے، معاف کرنا پڑتا ہے۔ وقت ایک جیسا نہیں رہتا، جس طرح موسم بدلتے رہتے ہیں، وقت بدلتا رہتا ہے، انسان کی سوچ، جذبات، ہر چیز بدلتی رہتی ہے۔ تو تھوڑا سا صبر سے کام لیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں اپنے پارٹنر کی ہدایت کے لیے، اس کی خوشی، اس کے سکون کے لیے، اپنے لیے بھی دعا کرتے رہیں، اور تھوڑا سا صبر کر کے آگے چلنا ہے، اپنے کمپرومائز کرنا ہے۔ جلد بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا میں کوئی بندہ جو ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہے۔ ایک کو چھوڑیں گے، دوسرے کو اپنائیں گے، تو آپ کے پاس کیا پروف ہے کہ اس کے اندر کوئی خامی نہیں ہوگی؟ ہو سکتا ہے وہ اس انسان میں اس سے زیادہ خامیاں ہوں، ٹھیک ہے نا؟ پرفیکٹ کوئی بندہ بھی نہیں ہے، آپ پرفیکٹ نہیں ہے، دوسرا بندہ پرفیکٹ نہیں ہے، تو پھر ایک دوسرے کو معاف کیے بغیر، ایک دوسرے کو درگزر کیے بغیر زندگی نہیں چل سکتی۔ امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا جی، تھینک یو۔ امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا جی، تھینک یو۔ امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا جی، تھینک یو۔ امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا جی، تھینک یو۔